قوم سبا یمن میں رہتی تھی، تبا بھی ان میں سے ہی تھے، بلقیس بھی انہی میں سے تھی۔ یہ بڑی نعمتوں اور راحتوں میں تھے، چین آرام سے زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ کے رسول ان کے پاس آئے، انہیں شکر کرنے کی تلقین کی، رب کی وحدانیت کی طرف بلایا، اس کی عبادت کا طریقہ سمجھایا۔ کچھ زمانے تک وہ یوں ہی رہے، لیکن پھر جب کہ انہوں نے سرتابی اور روگردانی کی، اللہ کے احکام سے بے پرواہی کی، تو ان پر زور کا سیلاب آیا اور تمام ملک، باغات اور کھیتیاں وغیرہ تحت و تاراج ہو گئیں۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ ان کے دونوں جانب پہاڑ تھے، جہاں سے نہریں اور چشمے بہہ بہہ کر ان کے شہروں میں آتے تھے، اسی طرح نالے اور دریا بھی ادھر ادھر سے آتے تھے۔ ان کے قدیمی بادشاہوں میں سے کسی نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط پشتہ بنوا دیا تھا کہ جس دیوار کی وجہ سے پانی ادھر ادھر ہو گیا تھا اور بصورت دریا جاری رہا کرتا تھا، جس کے دونوں جانب باغات اور کھیتیاں لگا دی تھیں۔ پانی کی کثرت اور زمین کی عمدگی کی وجہ سے یہ خطہ بہت ہی زرخیز اور ہرا بھرا رہا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کوئی عورت اپنے سر پر جھلی رکھ کر چلتی تھی، کچھ دور جانے تک پھلوں سے وہ جھلی بالکل بھر جاتی تھی۔ درختوں سے پھل خود بخود جو جھڑتے تھے وہ اس قدر کثرت سے ہوتے تھے کہ ہاتھ سے توڑنے کی حاجت نہیں پڑتی تھی۔ یہ دیوار مارب میں تھی، صنع سے 3 مراحل پر تھی اور سد مارب کے نام سے مشہور تھی۔ آب و ہوا کی عمدگی، صحت و مزاج اور اعتدال عنایت الہیہ سے اس طرح تھا کہ ان کے ہاں مکھی، مچھر اور زہریلے جانور بھی نہیں ہوتے تھے۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ لوگ اللہ کی توحید کو مانیں اور دل و جان سے اس کی خلوص کے ساتھ عبادت کریں۔ جناب باری نے فرما دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزیاں کھاؤ، پیو اور اس کے شکر میں لگے رہو، لیکن انہوں نے اللہ کی توحید کو اور اس کی نعمتوں کے شکر کو بھلا دیا اور سورج کی پرستش کرنے لگے۔ جیسا کہ سورہ نمل میں آیا ہے کہ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ میں تمہارے پاس سبا کی ایک پختہ خبر لایا ہوں۔ ایک عورت ان کی بادشاہیت کر رہی ہے، جس کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں، عظیم الشان تخت سلطنت پر وہ متمکن ہے، رانی اور رعایا سب سورج پرستش ہیں، شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے، بے راہ ہو رہے ہیں۔ مروی ہے کہ 12 یا 13 پیغمبر ان کے پاس آئے تھے۔ بالآخر شامت اعمال رنگ لائی، جو دیوار انہوں نے بنا رکھی تھی وہ چوہوں نے اندر سے کھوکھلی کر دی اور بارش کے زمانے میں وہ ٹوٹ گئی، پانی کی ریل پیل ہو گئی۔ ان دریاؤں، چشموں، بارش، نالوں، ہر طرف سے پانی آیا، ان کی بستیاں، ان کے محلات، ان کے باغات اور ان کی کھیتیاں سب تباہ و برباد ہو گئیں۔ وہ افسوس سے ہاتھ ملتے رہ گئے اور کوئی تدبیر نہ کر سکے۔ پھر تو وہ تباہی آئی کہ اس زمین پر کوئی پھلدار درخت جمتا ہی نہ تھا۔ پیلو، جھاؤ، کیکر، ببول اور ایسے ہی بے میوہ اور بدمزہ بیکار درخت اگتے تھے۔ البتہ کچھ بیریوں کے درخت اگ آئے تھے جو نسبتاً اور درختوں سے تو کارآمد تھے، لیکن وہ بھی بہت زیادہ خاردار اور بہت کم پھل دیتے تھے۔ یہ تھا ان کے کفر اور شرک کی سرکشی اور تکبر کا بدلہ کہ نعمتیں کھو بیٹھے اور زحمتوں میں مبتلا ہو گئے۔ کافروں کو یہی اور اس جیسی ہی سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ ابو خیرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کا بدلہ یہی ہوتا ہے کہ عبادتوں میں سستی آ جائے، روزگار میں تنگی واقع ہو اور لذتوں میں سختی آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ سبا کسی عورت کا نام ہے یا مرد کا یا جگہ کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک مرد تھا کہ جس کے 10 لڑکے تھے، جن میں سے 6 تو یمن میں جا بسے اور 4 شام میں۔ محمد بن اسحاق سبا کا نسب نامہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ عبد شمس بن العرب بن قحطان، اسے سبا اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے عرب میں دشمن کے قید کرنے کا رواج ڈالا تھا، اس وجہ سے اسے رائش بھی کہتے ہیں۔ مال کو ریش یا ریاش بھی عربی میں کہتے ہیں۔ یہ بھی مذکور ہے کہ اس بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کی پیشن گوئی کی تھی کہ ہمارے بعد ایک نبی ہوگا جو حرم کی عزت کرے گا، اس کے بعد اس کے خلیفہ ہوں گے کہ جن کے سامنے دنیا کے بادشاہ سرنگوں ہوں گے، اور پھر ہم میں بھی بادشاہیت آئے گی،
اور بنو قحطان کے ایک نبی بھی ہوں گے، اس نبی کا نام احمد ہوگا۔ کاش کہ میں بھی ان کی نبوت کے زمانے کو پا لیتا تو ہر طرح کی خدمت کو غنیمت سمجھتا۔ لوگوں، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوں تو تم پر فرض ہے کہ ان کا